السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سر؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی آپ سنائیں عمران صاحب؟ ٹھیک ہیں بالکل. اللہ کا شکر. سر کچھ عرصے سے ہم لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ چائنیز ٹائرز کے حوالے سے آپ سے ڈیٹیل میں پوچھا جائے, کیونکہ چائنیز ٹائرز مارکیٹ میں آلریڈی اویلیبل بھی ہیں. اب اس میں اسمگلڈ امپورٹڈ دونوں آ رہے ہیں, تو اس کے حوالے سے آپ سے ڈیٹیل میں کچھ معلومات چاہیے تھی ہمیں, تاکہ ایک عام کسٹمر کو یہ معلوم ہو سکے کہ کون کون سے برانڈ اور کس کس سائزز میں چائنیز ٹائرز اویلیبل ہیں. تو سب سے سر جو میرا پہلا سوال ہے وہ آپ سے یہ ہے کہ چائنیز ٹائرز کی پاکستان میں موجودہ صورتحال کیا ہے؟ عمران صاحب اس وقت پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ چائنیز ٹائرز اور یا چائنیز پروڈکٹس جو ہیں وہ حد سے زیادہ جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں. تو آج سے یعنی کہ کچھ آپ کہہ لیں کہ 8-10 سال پہلے ایک چائنیز کا جو کانسیپٹ ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ جی یہ ٹائرز جو ہیں بہت سستے ہوتے تھے مگر ان کی لائف کوئی نہیں ہوتی تھی. ایون کہ اگر آپ اس میں ٹوائز میں چلے جاتے تھے یا کسی اور یعنی کہ اسٹیشنری میں چلے جاتے تھے تو ان کے اندر یعنی کہ کوالٹی نہیں ہوتی تھی, پرائس ہوتی تھی. تو اس کے بعد پھر اوور دا پیریڈ آف ٹائم چائنیز برانڈز جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو امپروو کیا, اور اس وقت آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ پاکستان کے اندر جو پچھلے تقریباً 6 ماہ کا جو ایک سروے ہوا ہے اس ٹائر انڈسٹری کا, تو اس میں جو بات سامنے آئی ہے کہ تقریباً کوئی 650 برانڈ جو ہے پاکستان میں امپورٹ ہوا ہے مختلف سائزز کے اندر, مختلف اپنا کیٹیگریز کے اندر, اور اس کے اندر آپ 70% ٹائر جو ہے مکس جو آپ کے پاس آتے رہے ہیں وہ سب چائنیز برانڈز تھے. تو اس سے آپ چائنیز کی پاپولیرٹی کا اندازہ لگا سکتے ہیں. رائٹ سر. اچھا سر, میرا ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا سب چائنیز ٹائرز کی قیمتیں اور کوالٹی ایک جیسی ہے؟ نہیں, یہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ تمام چائنیز ٹائرز جو ہیں ان کی کوالٹی اور ان کی پرائسز جو ہیں وہ ایک ہیں. آپ مارکیٹ میں جب آپ آتے ہیں اور آپ کو اگر 20 دکانیں اگر آپ پھرتے ہیں تو آپ کو 20 مختلف برانڈز ملیں گے, 20 مختلف پرائسز ملیں گی. اب یہ ایک کسٹمر کے مائنڈ میں جنرل کانسیپٹ ہے کہ جی ہے تو چائنا ہی ہے. تو میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ کسی باہر کے ملک میں جاتے ہیں وہاں سے کوئی چائنیز پروڈکٹ لے کر آتے ہیں اور وہی چیز آپ پاکستان سے پرچیز کرتے ہیں تو ان میں بڑا فرق ہوتا ہے. لیکن اب چائنیز جو ہیں انہوں نے آپ کے پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ اپنی پروڈکٹس جو ہے اتنی اسٹرانگ کر دی ہوئی ہیں کہ آپ کو اس چیز کا خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ایک ٹائر سائز فرض کر لیں کہ آپ ٹویوٹا گاڑی کا لے رہے ہیں 195/65 لے رہے ہیں. اب چائنا کے اندر وہ 32,000 کا بھی ٹائر ہے اور چائنا کے اندر ہی وہ 40,000 کا ٹائر بھی ہے, 8-9 ہزار کا فرق ہے. تو اگر 8-9 ہزار کا فرق اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو پروڈکٹ آپ ایک اوتھینٹک پروڈکٹ لے رہے ہیں, پراپر امپورٹ کا لے رہے ہیں, تو اس کی اوبویسلی پرائس جو ہے وہ زیادہ ہوگی اور اس کی اویلیبلٹی راؤنڈ دا ایئر آپ کے پاس موجود رہتی ہے. آپ کو میرا ایک اور جو امپورٹنٹ کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ کیا چائنیز ٹائرز بھی اسمگلنگ میں آتے ہیں؟ جی بالکل آتے ہیں, اسمگلنگ میں چائنیز ٹائرز بھی آتے ہیں. اور یہ جس طرح کے آپ کے باقی برانڈز ہیں, یوکوہاما ہے, برسٹون ہے, ڈنلپ ہے, پریلی ہے, مچلن ہے, تو اس کا بھی جو ہے یہ اس میں امپورٹ میں بھی آتے ہیں اور یہ پلس اسمگلنگ میں بھی آتے ہیں. تو اس چیز کے اوپر تو ہم بہت دفعہ ذکر کر چکے ہوئے ہیں کہ ڈفرینٹ ویڈیوز کے اندر کہ اسمگلنگ کے جو ٹائرز ہوتے ہیں, اسمگل ٹائرز جو ہوتے ہیں, اور پلس جو امپورٹڈ ٹائرز ہوتے ہیں ان میں کیا فرق ہوتا ہے, اور وہی فرق جو ہے وہ چائنیز برانڈز کے اندر بھی آتا ہے. اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یوکوہاما ہے, ڈنلپ ہے, برسٹون ہے, یہ ایک برانڈز ہیں اور کنسسٹنٹ ہیں مارکیٹ میں, یہ آپ کو ہر وقت ملتے رہتے ہیں. تو اس چیز کی پہچان کرنا کہ یہ اسمگل میں ہے یا امپورٹ میں ہے, تو یہ اسی طرح جیسے آپ باقی برانڈز کو جو ہے وہ ایٹ ٹائمز آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے سمجھنا کہ یار یہ کس کیٹیگری کا ٹائر ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ چائنیز ٹائرز آپ کے پاکستان میں ایسے بھی اویلیبل ہیں جو امپورٹڈ ہیں اور ان ٹائرز کی پھر وارنٹی بھی ہے.
اب جیسے کہ ہم نیکسن ٹائر کا ذکر کرتے ہیں، نیکسن ٹائر جو ہے اٹ از آلسو اے چائنیز ٹائر، مگر اس کا اوریجن جو ہے وہ کوریا ہے، جو کہ کورین میں بھی اویلیبل ہے نا؟ کوریا میں بھی اویلیبل ہے، مگر کورین میں اس کا صرف جو ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کی پرائس پھر جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو چائنیز میں وہ اویلیبل ہیں۔ اب ہم نے ریسنٹلی جو ہے وہ ایک وائڈ وے کے نام سے ہے چائنا کا برانڈ ہے، ایک آنر کے نام سے چائنیز برانڈ ہے، رڈار کے نام سے چائنیز برانڈ ہے، اگورا کے نام سے چائنیز برانڈ ہے۔ یہ جو میں آپ سے نام لے رہا ہوں یہ وہ ٹائرز ہیں کہ جو اسمگلنگ میں نہیں آتے، یہ جو امپورٹڈ پیکنگ میں ہوتے ہیں، یہ صرف امپورٹڈ ہی ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر کسی قسم کی جو ہے وہ ٹیمپرنگ یا وہ جو ٹائروں کو موڑ کر لے کر آتے ہیں اور اس طرح سے ڈیفارم شیپ میں ہوتے ہیں، ان میں اس قسم کی چیز نہیں ہوتی ہے۔ یہ باقی جو برانڈز کے میں نے آپ سے نام لیے ہیں ادر دین نیکسن، ان کی بھی ہم آپ کو 6 ماہ کی وارنٹی دیتے ہیں، اور ہم جو آپ کو وارنٹی دیتے ہیں وہ وارنٹی واقعی میں وارنٹی ہوتی ہے، وہ فیک وارنٹی نہیں ہوتی کہ بس صرف آپ کو تسلی دینے کے لیے کاغذ پر لکھ دیا جی 6 ماہ یا 50,000 کلومیٹر یا 1 سال، اس قسم کی وارنٹی نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ برانڈ جتنے کہ میں نے آپ کو نام لیے ہیں یہ کنسسٹنٹ برانڈز ہیں۔ یہ سر اس میں اگر میرا سوال پھر یہاں پہ یہ آتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا جس طرح نیکسن کا، کہ اگر آپ نیکسن کا ایک ٹائر بھی لینا چاہتے ہیں تو پیٹرن آپ کو وہی ملے گا اسی سائز کا۔ جی ایگزیکٹلی، یہی میں اگلی بات کہنا چاہ رہا تھا کہ ان برانڈز کے یہ کنسسٹنٹ برانڈز ہیں، یہ پراپر امپورٹ ہو رہے ہیں اور یہ ریگولر آ رہے ہیں اور تمام سائزز میں آ رہے ہیں۔ تو اگر کل کو خدا نہ خواستہ ایک ٹائر آپ کا خراب بھی ہو جاتا ہے تو آپ کو پوری مارکیٹ میں جو ہے وہ نہیں گھومنا، یہ پر سرچ نہیں کرنا پڑتا، ہنٹ نہیں کرنا پڑتا کہ یار یہ ایک ٹائر آپ سے میں نے سال پہلے ڈلوایا تھا، یا اب یہ، تو وہ اس کا جواب یہ ہوتا ہے جی اب یہ برانڈ جو ہے وہ آیا تھا اور اس کے بعد یہ اب ختم ہو گیا ہے، اب اس کی جگہ یہ والا برانڈ آ تو سر آپ دوبارہ اگر ان کے نام لیں تاکہ ہمارے ویورز کو پتہ لگے کہ وہ کون سے برانڈ ہیں جو امپورٹڈ پیکنگ میں آ رہے ہیں۔ دیکھیں اس میں ایک تو نیکسن کا تو میں نے یعنی ذکر کیا ہوا ہے، اس کے بعد پھر ایک وائڈ وے ٹھیک ہے کے نام سے ٹائر آ رہا ہے، اس کے بعد پھر آنر HONOUR آنر کے نام سے ٹائر آ رہا ہے، پھر اگورا، ٹھیک ہے، یہ سب چائنیز برانڈز ہیں، رڈار بھی ہے، رڈار بھی ہے، لیکن یہ وہ برانڈز ہیں کہ جو ہر وقت آپ کو اویلیبل ہیں، ہر سائز میں اویلیبل ہیں، آپ کے لیے پریشانی نہیں ہے کہ جناب آپ نے اس وقت کہا تھا کہ یہ آپ کو بعد میں مل جائے گا اور اب آپ کہہ رہے ہیں یہ آنا بند ہو گیا۔ یہ آپ کے پاس یہ جو آپ نے نام لیے یہ ٹائرز آپ کے پاس اویلیبل ہیں؟ میرے پاس اویلیبل ہیں، اور اس میں آپ کو کوئی بھی سائز اگر آپ کو چاہیے تو آپ مجھے ایزیلی اویلیبل ہے۔ اچھا سر، میرا پھر اگلا سوال یہ آئے گا کہ کیا چائنیز ٹائرز کی وارنٹی ہوتی ہے؟ جی میں نے ابھی اس کا ذکر کیا آپ کو کہ دیکھیں جو تو ون ٹائم آپ پرچیز کرتے ہیں نا XYZ نام کے ساتھ، چائنیز برانڈز کے متعلق ایک چیز یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جتنے برانڈز کے میں آپ سے نام لے رہا ہوں یہ کوئی ڈفرینٹ فیکٹریز نہیں ہیں ان کی، سوائے جیسے نیکسن کا ایک ٹائر ہے یا رڈار ہے ان کے اپنی پروڈکشن ہے، ٹھیک ہے، مگر میجورٹی برانڈز وہ یہ ہیں اس قسم کے ہیں کہ جو ایک ہی فیکٹری میں بنتے ہیں مختلف ناموں کے ساتھ، اور لوگ اپنے نام ٹیگ لگوا لیتے ہیں۔ اب آپ کی مقصد ہے کہ ایک ہمارے یہاں ایک ورڈ آف ماؤتھ چلتا ہے کہ اگر آپ کا ایک ٹائر جو ہے آنر کا یا وائڈ وے کا اگر سکسیزفل ہو گیا ہے تو ہر بندہ پھر اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے کہ بس یہ بھیڑ چال شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ باقی برانڈز دے آر ایکولی کمپیٹنٹ۔ ٹھیک، تو کیا سر چائنیز ٹائرز پھر ہر سائز میں دستیاب ہیں باقی برانڈز میں بھی؟ جی بالکل، مقصد ہے کہ یہ چائنیز کے اندر آپ کو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ابھی یہاں پر میں راولپنڈی میں بیٹھا ہوا ہوں، یہاں پر تقریباً 150-200 دکانیں ہیں۔ اگر آپ کو اتفاق ہو جانے کا کسی ایک یعنی گاڑی اگر آپ کے پاس کرولا ہے یا لینڈ کروزر ہے یا ہونڈا ہے تو آپ جتنی دکانوں میں جائیں گے مختلف برانڈز آپ کو وہ آفر کر رہے ہوں گے، مگر اصل چیز جو میں بار بار ہمیشہ پچھلی ویڈیوز میں بھی میں نے آپ سے کہا ہے کہ ٹائر جو ہے وہ آپ کی گاڑی کا ایک ایسا پارٹ ہے کہ جس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا آپ کے لیے سب سے بڑا جو اس میں جو چیز جس پر آپ نے غور و فکر کرنا ہوتا ہے یار کہ جو میں آج انویسٹمنٹ کر رہا ہوں 20,000 کی کر رہا ہوں، 40 کی کر رہا ہوں، 50 کی کر رہا ہوں، تو یہ میری انویسٹمنٹ سیکیور بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ میری ون ٹائم پرچیز تو نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں یہ ٹائر ڈلوا لوں اور کل کو جب واپس آؤں تو پتہ چلے جی کہ وی آر سوری یہ ٹائر اب آنا بند ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا اس کی وارنٹی والے ٹائرز لیں آپ، بھلے وہ آپ کو 500,000 مہنگے مل رہے ہیں مگر ایک مینٹل پیس آف مائنڈ ہے۔ دیکھیں آپ کو چوئنگ گم نہیں خرید رہے ہیں کہ آپ نے منہ میں ڈالی، آپ کو ٹیسٹ پسند نہیں آیا، آپ نے تھوک دی۔ آپ ٹوتھ پیسٹ استعمال نہیں کر رہے ہیں کہ مہینے کے بعد ختم ہوگی، آپ کو پسند نہیں آئی، آپ نے اس کو چینج کر لیا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے وچ از لائف تھریٹننگ، یہ
بات میں بار بار ہر کسٹمر سے کہتا ہوں کہ اس کے اندر بہت احتیاط کریں پلیز. ٹھیک ہے. اچھا سر, چائنیز ٹائرز لیتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ چائنیز ٹائر لیتے وقت میں نے آپ سے گزارش کی ہے نا کہ آپ اس چیز کو ضرور کنسیڈر کر لیں. اب یہ بات تو اب صرف یہ ہے نا کہ اب جو بھی چیز آپ لے رہے ہوتے ہیں لوگ یہاں پر جو ہے جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی چیز بیچنی ہوتی ہے. کوئی چیز کسی کے پاس کوئی برانڈ آیا تھا, کوئی لے کر آیا تھا, کوئی پٹھان لے کر آیا تھا, یا کوئی اور اسمگلر لے کر آیا تھا, یا کوئی اور بندہ لے کر آیا تھا, تو وہ چیز جو ہے اب اس کے پاس اسٹک اپ ہو گئی ہے, وہ پڑی رہ گئی ہے. اب جب آپ اس کے پاس گئے, آپ کے پاس آخری کوئی 4-6 ٹائر پڑے ہوئے تھے, آپ نے کہا چلو یار اسی کو لگا دیتے ہیں. اور نارملی اس میں جو واقف کار لوگ ہوتے ہیں وہی ٹریپ ہوتے ہیں اس کے اندر, کیونکہ وہ آپ پر ایک اعتماد کی بیسس پر آتے ہیں یار کہ میں اس سے چیز لے رہا ہوں تو یہ مجھے کل کو سپورٹ بھی کرے گا, مگر وہ اس کے بس کی بات نہیں ہوتی. اچھا, میرا آخری سوال یہ ہے کہ چائنیز ٹائرز کی جو مائلیج ہے وہ کتنی ہوتی ہے؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. دیکھیں ٹائرز جتنے بھی ہوتے ہیں نا, آپ چائنیز لے لیں, آپ کورین لے لیں, آپ جیپنیز لے لیں, آپ فرینچ ٹائر لے لیں, آپ ملیشیا لے لیں, انڈونیشیا لے لیں, ٹائر کی لائف جو ہے وہ کسٹمر نے خود ڈٹرمن کرنی ہوتی ہے. اب وہ اس طرح سے یعنی کہ ایک تو آپ کی لوڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں, روڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں, میکینیکل کنڈیشن ہوتی ہیں, ڈرائیونگ ہیبٹس ہوتے ہیں, انفلیشن پریشر ہوتا ہے, ٹائروں کی روٹیشن ہوتی ہے, ٹائروں کی بیلنسنگ ہوتی ہے. تو یہ تمام فیکٹرز جو ہیں یہ ٹائر کی لائف کو ڈٹرمن کرتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ٹائر آپ کو یوکوہاما کا یا مشلن کا یا برسٹون کا جو ہے وہ 60,000 کا مل رہا ہے, اور وہی برانڈ چائنا کے اندر آپ کو 40,000 کا مل رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو 60,000 والا ٹائر ہے اس نے آپ کو 1.5 لاکھ کلومیٹر دینا ہے, اور جو 40,000 والا ٹائر ہے اس نے 50,000 کلومیٹر دینا. لائف از آلموسٹ مور اور لیس دا سیم. دوسری چیز آ جاتی ہے کمفرٹ ڈرائیو, کہ آپ یوکوہاما, برسٹون, ڈنلپ, مشلن ٹائر ڈالتے ہیں یار کہ یہ ٹائر جو ہیں یہ بڑے کمفرٹیبل ٹائر ہیں, نوائز لیس ٹائرز ہیں, اور نرم ٹائر ہیں. تو یہ تمام ٹائروں کے اندر خصوصیات موجود ہوتی ہیں. کوئی ٹائر بھی ایسا نہیں بنتا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ٹائر ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جو گجرانوالا میں یا سیالکوٹ میں آپ تیار کر سکتے ہیں, اس کے پیچھے پوری ٹیکنالوجی ہوتی ہے. تو لہذا یہ ایک جو جنرل کانسیپٹ ہے کہ جی وہ ٹائر بہت نرم ہے اور یہ ٹائر بہت ہارڈ ہے اور یہ ٹائر جو ہے وہ اس طرح یا اس طرح, ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹائر خراب ہیں, وہ برانڈز ہیں. یوکوہاما از اے برانڈ, مشلن از اے برانڈ, لیکن دا پوائنٹ از کہ آپ نے جس انوائرمنٹ میں چلانا ہے, جن روڈ کنڈیشنز میں چلانا ہے, آپ نے اپنی جیب بھی دیکھنی ہے. اب جب کوئی نیل ٹائر کے اندر جائے گا, پینیٹریٹ کرے گا, تو اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ فرانس کا ہے یا کہ چائنا کا ہے یا کہ پاکستان کا ہے. تو پھر اس میں یہ ہے کہ جب آپ کو لائف مور اور لیس ایک جیسی ہی مل رہی ہے, کیونکہ ٹائر کی پرفارمنس جب آپ ایویلیویٹ کرتے ہیں تو وہ کاسٹ پر مائل کرتے ہیں, کہ 60,000 والے ٹائر نے آپ کو 80,000 کلومیٹر دیا اور 40,000 والے ٹائر نے سپوزنگ 70,000 کلومیٹر دیا, تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کو زیادہ بینیفیشیل کون سا ٹائر ہے آپ کا. رائٹ سر. سر بہت بہت شکریہ سر, چائنیز ٹائرس کے حوالے سے کافی انفارمیشن آپ نے ہمیں دی, اور بہت بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. تھینک یو.